حکیم اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ جل شانہ نے ایسی نصیحتیں فرمائی ہے کہ اگر ہم اس کو غور سے سن کر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری آخرت بھی بن جائے گی اور دنیا بھی بن جائے گی دونوں، اور اس کو چھوڑنے سے دونوں جہان میں نقصان ہی نقصان ہے۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت جو اس وقت یاد آئی اور عرض کر دیتا ہوں، 15ویں پارے میں حق تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، 15واں پارہ، سبحان الذی اسریٰ وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ ایک نصیحت اللہ پاک کی طرف سے، قل کہہ دیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقل لعبادی میرے بندوں کو کہہ دیجیے، یعنی امت کو یہ پیغام پہنچا دیجیے۔ دیکھو ہم لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کو کہا اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں، وقل لعبادی۔ ایک تو اللہ جل شانہ اگر یوں نہیں بھی کہتے کہ میرے بندوں کو کہہ دو تو بھی قرآن پاک ہمارے لیے اترا ہے، لیکن اوپر سے کہا کہہ دو تو یہ زیادہ تاکید ہو گئی اور زیادہ توجہ دلائی حق تعالیٰ جل شانہ، زیادہ توجہ کہ جب تمہیں قرآن پاک بھی ہے اور پھر تمہیں کہنے کے لیے خاص تاکید کی جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وقل لعبادی کہہ دو میرے بندوں کو، یقول التی جس بات کو بھی زبان سے نکالے یہ احسن وہ اچھی ہو، وقل لعبادی یقول التی ہی احسن، 15واں پارہ، کہ جو بات بھی تمہاری زبان سے نکلے وہ کیا ہو، اچھی ہو، اس لیے کہ اسی زبان کے اوپر جو ہے سارا دار و مدار ہے، سب دار و مدار اسی کے اوپر ہے۔ اگر یہاں سے اچھی بات نکلی تو سامنے والے پر اثر بھی اچھا پڑے گا، ہم بھی کسی پر زیادتی کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ دیکھو تم اس کو یوں آسان مت سمجھ لینا کہ ہم ہر اچھی بات نکالیں گے، فرمایا شیطان تمہارے گھاٹ میں لگا ہوا ہے ہر وقت، ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان وہ وسوسہ ڈالتا ہے، کیوں کہ شیطان کا تو کام یہ ہے کہ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کل دشمن، جب بات نکالو گے شیطان اگر کھڑا ہو جائے گا وسوسہ ڈالے گا۔ اس لیے قرآن پاک نے یہ نصیحت فرمائی، اس پر تھوڑا سا مجاہدے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ تھوڑی سی محنت کر لی تو کام بن جائے گا۔ جب ہمارے سامنے کوئی بات کرے، غصے کی بات کرے، تو اس کی بات کو بیچ میں کاٹو بھی نہیں اور اس پر فوراً غصہ بھی نہ ہو جاؤ، اس بات کو سنو، سننے کے بعد پھر جو کچھ کہنا ہو تو آہستہ سے کہو گے تو بہت فائدہ رہے گا، بہت ہی فائدہ رہے گا۔ اور اگر جو ہے آپ نے جیسا تھوڑی آدھی سی بات نکالی اور ایک دم غصہ آ گیا اور آپ نے بولنا شروع کیا، پھر پتہ نہیں کیا کیا بولنا شروع کر دیں گے، پھر ادھر سے کیا کیا اس کا جواب ملے گا، تو یہ ذرا سی دیر کے اندر جو ہے پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی۔ آپ نے تجربہ کیا اس کا کہ باتوں کے ذریعے سے ذرا سی دیر کے اندر سارے گھر کے گھر سے لگ گئے، آگ لگ گئی ذرا سی بات کے اندر، ذرا سی بات کے اندر۔ حفظ اللسان مستقل ابواب آتا ہے، یعنی حدیث میں آپ سیاہ ستہ کھول کر دیکھو، بخاری شریف ہے، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد شریف، حفظ اللسان، زبان کی حفاظت۔ اس زبان کا کام یہ ہے کہ زیادہ تر اس کے ذریعے سے اچھی بات ہوتی رہے، اور اچھی بات میں بھی اور بہت اچھی بات خدا کا ذکر ہوتا رہے۔ یہ اگر عادت پڑ گئی نا